آج دعا مانگنے کے تعلق سے ہمارے ہاں ایک لاپرواہی یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں. جو رٹا ہوا ہے، جو یاد ہے، بس اسی کو دہرا رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں، زبان سے کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہوتا. بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ پوچھیں، بڑی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہہ دیا زبان سے نکال دیا، لیکن کیا مانگا ہے اللہ سے نہیں معلوم. جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، جو آپ اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں، جو دعا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی مطلب بھی آپ معلوم کریں. نماز کی دعائیں آپ دیکھیں کہ نماز کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کا معنی مفہوم اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اللہم باعد بینی و بینا، دعائے ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کیا مطلب ہے نہیں معلوم. تشہد میں دعا پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا کہا ہم اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. دعا جب آپ مانگیں، جو بھی دعا کے الفاظ، جو بھی دعا کے جملے، جو بھی دعائیں آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اس دعا کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب مطلب معلوم ہوگا آپ کو تو اس کا فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ کہ آپ کے دل سے وہ دعا نکلے گی، آپ کی اس دعا میں خشوع اور خضوع زیادہ آئے گا. آپ نے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ نے کہہ تو دیا، لیکن کیا کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو آپ کے جسم میں، آپ کے چہرے پر، آپ کی پکار میں وہ امپریشن نہیں آئے گا، وہ کیفیت نہیں آئے گی جو کیفیت ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ جب دعا مانگتے ہیں، جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ جب دعا مانگتے ہیں، جو دعاؤں کا مطلب نہیں جانتے وہ دعا مانگتے ہیں، اور جو دعاؤں کا مطلب سمجھتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں. دونوں کے درمیان فرق دیکھیں. جو دعا سمجھ رہے ہیں، اس کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، عربی زبان کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، جو سمجھتے ہیں ان کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. لیکن جو معنی مطلب نہیں جانتے ہیں وہ بس دعائیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں. لیکن اگر وہی بندہ جو عربی میں اب تک مانگ رہا تھا، اگر اردو میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگنے لگ جاتا، تب اس کی حالت دیکھیں. اس لیے آپ زبان کا صحیح استعمال کر کے دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ تو آپ نے اختیار کیا کہ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا، تو یہاں پر آپ غلط ہو جاتے ہیں، یہاں پر آپ صحیح نہیں ہیں. آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اس دعا کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ سوچیں، ایک بندہ جب کہے گا اللہ کے سامنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس کا مطلب بھی معلوم ہوگا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا، وترحمنا، ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. ایک بندہ جب یہ سوچے گا کہ میرا یہ گناہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو آپ سوچیں کہ اس کے دل میں کیا کیفیت آئے گی. اس کے مانگنے کا طریقہ بدل جائے گا، اس کے اللہ کے سامنے سوال کرنے کا طریقہ بدل جائے گا کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے اس کا خسارہ ہوگا اگر اللہ معاف نہ کرے، اللہ کی رحمت نہ ملے. تو میرے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، ہم اور آپ کو دعا مانگتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں اللہ سے، عربی الفاظ خاص طور سے جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا معنی، مطلب، مفہوم، میننگ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے. جب معلوم ہوں گی یہ ساری چیزیں، ہمارے مانگنے کا طریقہ بدلے گا. جب مانگنے کا طریقہ بدلے گا، اللہ ہم سے خوش ہوں گے. زبان کا صحیح استعمال ہم نے کیا تھا، ہاں اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول کرے گا. ہماری اس دعا کو اللہ قبول کرتے ہوئے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا جو چیزیں ہم نے دعا کے اندر مانگی تھی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.